فتنہ ہندوستان، بلوچستان میں بھارتی سازش کا اصل چہرہ۔ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پاکستان کا پرچم وقار کے ساتھ لہراتا ہے۔ یہی سرزمین آج بھارتی خفیہ ایجنسی را کی نظر میں ہے، ایک ایسی ایجنسی جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ آخر بلوچستان نشانے پر کیوں ہے؟ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جغرافیائی لحاظ سے 44% رقبہ، گوادر جیسی بندرگاہ، ریکوڈیک جیسے معدنی ذخائر اور توانائی کا اہم ذریعہ سوئی گیس، یہ تمام عوامل مل کر بلوچستان کو معاشی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم بناتے ہیں، اور یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر بھارت اس خطے میں بدامنی پھیلانے کے درپے ہے۔ یہ محض ایک انفرادی بیان نہیں بلکہ ایک ریاستی سوچ کی نمائندگی ہے۔ ایسی پالیسیوں کو بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول بھی واضح کرتے ہیں۔ Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. یہ بیانات محض دھمکی نہیں، یہ بھارت کی جارحانہ حکمت عملی کا اعلان ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ، اے پی ایس بس حملہ۔ سال 2015 سے اب تک بلوچستان میں سینکڑوں دہشت گرد حملے ہوئے جن میں بھارتی مداخلت کے عنصر نمایاں ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا اعتراف۔ 15 اگست 2016 کو بھارت کے یوم آزادی پر لال قلعے میں خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا، بلوچستان، گلگت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کا میں شکر گزار ہوں۔ بلوچستان کے لوگوں کا، گلگت کے لوگوں کا میں آج تہہ دل سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بیان محض ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک ملک کے وزیراعظم کی جانب سے مداخلت کا اقرار ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے 2016 میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا، جو کہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر اور را کا ایجنٹ تھا۔ کلبھوشن یادو نے کھلے عام اعتراف کیا، Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. اس اعترافی بیان نے بھارت کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا۔ مختلف بین الاقوامی تحقیقی اداروں کی رپورٹ کے مطابق سال 2005 سے سال 2020 تک بلوچستان میں دہشت گردی کے 75% واقعات میں غیر ملکی مداخلت کا عنصر موجود رہا۔ بھارت سالانہ $25 ملین بلوچستان میں انتشار پھیلانے پر صرف کرتا ہے۔ یہ محض ایک خفیہ مداخلت نہیں بلکہ ایک منظم اور ریاستی سطح کی کارروائی ہے۔ بھارت کا مقصد اور حکمت عملی واضح ہے، پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنا، سی پیک جیسے اہم منصوبوں کو سبوتاژ کرنا اور خطے میں اقتصادی توازن کو اپنے حق میں کرنا، کیونکہ گوادر کی کامیابی چین اور پاکستان کی ترقی کا ضامن بن سکتی ہے، جس سے بھارت کا علاقائی اثر محدود ہو جائے گا۔ ریاست پاکستان نے اس چیلنج کا مقابلہ مضبوط اداروں اور عوامی اتحاد کے ذریعے کیا ہے۔ پاک فوج سمیت سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے تمام ادارے مسلسل کارروائیاں کر کے دہشت گرد نیٹ ورکس کو بے اثر کر رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان اس سلسلے کی ایک نمایاں مثال ہے، جس کے بعد بلوچستان کے کئی علاقے دہشت گردوں سے پاک کرائے گئے ہیں۔ عوام کا پیغام، قومی یکجہتی۔ بلوچستان کے شہریوں نے واضح پیغام دیا ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی کے بعد پورے بلوچستان میں خوشی اور فتح کا سماں دیکھا گیا۔ پورے بلوچستان میں ریلیاں نکالی گئی اور لوگوں نے پاکستانی پرچم فخر کے ساتھ بلند کیا۔ عوام نے دشمن کو واضح پیغام دیا، بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔